मेरी दो बेटियां पहले ही थी। जब तीसरी बार भी मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो घर के हालात, शौहर की बेरुखी और माशरे के तानों ने मेरी सोच को इस हद तक अंधा कर दिया कि मैंने यह कैसा फैसला कर लिया जिसका बोझ बरसों तक मेरे दिल पर पत्थर बनकर रखा रहा। मैंने अपनी नवमौलूद बच्ची एक बे औलाद मियाँ बीवी के हवाले कर दी। बदले में उन्होंने मुझे चंद कीमती जेवरात दिए और फिर वो बच्ची को लेकर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर एक माँ का दिल कभी मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं होता। सालों बाद अचानक मेरी खोई हुई बेटी की यादें मेरे दिल में यूं जाग उठी कि मुझे हर वक्त यही ख्याल सताने लगा कि वो अब कैसी दिखती होगी और क्या कभी इसे अपनी असल माँ की कमी महसूस हुई होगी। इसी बेचैनी के दौरान मेरी अपनी जिंदगी एक नई आजमाइश में घट चुकी थी। मैं एक टूटे फूटे मकान के कमरे में शदीद तकलीफ से दोहरी हुई पड़ी थी। जचकी का वक्त करीब था और दर्द की शिद्दत हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। यूं महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म की एक एक हड्डी बिखर रही हो। मैं बोसीदा चटाई पर बैठी बेख्तियार अपने हाथ मार रही थी जबकि दर्द की लहरें मेरे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। 2 दिन से मेरे पेट में एक दाना तक नहीं गया था। भूख और कमजोरी ने मेरी हालत इस कदर खराब कर दी थी कि चीखने की ताकत भी बाकी न रही थी। मैंने लरसती नजरों से छत की तरफ देखा। मैंने लरसती हुई नजरों से छत की तरफ देखा जहां से छेड़ती हुई मिट्टी मेरी महरूमियों का मजाक उड़ा रही थी। फिर मेरी नजर अपनी 2 छोटी बेटियों पर पड़ी जो भूख से निढाल मेरे करीब सिमटी बैठी थी। इनके मासूम चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे और वो बार बार मुझे पुकार रहे थे मगर मेरे पास इन्हें देने के लिए दिलासे के चंद अल्फाज भी न थे। मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र अब जवानी की दहलीज को छू रही थी कमरे के एक कोने में खड़ी परेशानी से मुझे देख रही थी। इसकी आंखों में खौफ भी था और बेबसी भी। मैंने हिम्मत करके अपने शौहर की तरफ देखा। वो सामने चारपाई पर बेखबर पड़ा था। नशे ने इसके हवास सलब कर रखे थे और इसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि इसकी बीवी जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। इसके भारी खराटे मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं इस घर में जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई साया हूँ जिसकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। दर्द की एक और शदीद लहर उठी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे महसूस हुआ कि अगर फौरी मदद ना मिली तो शायद मैं ज्यादा देर तक ना संभल सकूं। मैंने अपनी बड़ी बेटी को करीब बुलाया और टूटती हुई आवाज में कहा कि फौरन मोहल्ले वाली जैनब खाला को बुला लाए। वो बच्ची नंगे पांव घर से भागी और चंद ही मिनट बाद जैनब खाला घबराई हुई मेरे पास पहुंच गई। मेरी हालत देखते ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मेरा माथा छुआ जो तेज बुखार और पसीने से भीगा हुआ था। वो परेशान लहजे में बोली, तुम्हें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। घर पर रहना अब खतरनाक है। अगर देर हुई तो तुम्हारी और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। बड़ी मुश्किल से मुझे रिक्शे तक पहुंचाया गया। मेरी दोनों नन्ही बेटियां खौफजदा होकर रोती हुई मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैं इन्हें देखकर सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह किसी तरह मेरी जान भी बचा ले और मेरे बच्चों को भी इस अंधेरे से निकाल दे जिसमें हमारी जिंदगी बरसों से कैद थी। सकीना बीवी की मेहरबानी ने चंद दिनों के लिए हमारे घर का चूल्हा तो जला दिया मगर मेरी सबसे बड़ी फिक्र वो नन्ही जान थी जो अभी अभी इस दुनिया में आई थी। मुसलसल फाकों और कमजोरी की वजह से मेरे जिस्म में इतना दूध भी नहीं उतर रहा था कि मैं इसे पेट भरकर पिला सकूं। वो मासूम बच्ची बार बार भूख से बिलख उठती और इसके रोने की आवाज मेरे दिल को चीर कर रख देती। मैं इसे सीने से लगाए घंटों बैठी रहती मगर इसकी भूख कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती थी। हर बार इसकी सुसक्की सुनकर मुझे लगता जैसे कोई मेरे दिल पर खंजर चला रहा हो। चंद हफ्ते इसी करब में गुजर गए। मेरी सेहत भी मुकम्मल तौर पर बेहाल नहीं हुई थी और शौहर की हालत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो कभी कभार कई कई दिन घर नहीं आता था और जब आता तो नशे में धुत होकर झगड़ा करता। घर का खर्च, बच्चियों की भूख और रोजेमर्रा की जरूरियात सब कुछ मेरे कमजोर कंधों पर आ पड़ा था। इन्हीं दिनों एक शाम जैनब खाला मेरे पास आई। इनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो काफी देर खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटी एक बात कहूं तो नाराज तो नहीं होगी?
میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ خالہ آپ تو میری ماں جیسی ہیں، آپ کی بات پر ناراضگی کیسی؟ خالہ آپ تو میری ماں جیسی ہیں، آپ کی بات پر ناراضگی کیسی؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں یہ کیسے میاں بیوی کو جانتی ہوں جن کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں مگر اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ وہ برسوں سے ایک بچے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کے الفاظ سنتے ہی میرے دل میں ایک انجانا خوف جاگ اٹھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میری نظریں فوراً اپنی ننھی بیٹی پر جا ٹکی جو پھٹے ہوئے کپڑے میں لپٹی میرے قریب سو رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور آنسوؤں کے ساتھ سر ہلا دیا، لیکن آنے والے دنوں نے میری مزاحمت کمزور کر دی۔ ایک طرف بھوک، دوسری طرف غربت اور تیسری طرف شوہر کی بے رحمی۔ کئی راتیں ایسے گزری جب میری بچیاں خالی پیٹ سوئیں۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے وہ فیصلہ کر لیا جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ زینب خالہ مجھے ایک دوسرے شہر لے گئی۔ وہاں ایک بڑی سی عالی شان کھوٹی تھی۔ اس گھر میں رہنے والے جوڑے کی آنکھوں میں اولاد کی محرومی برسوں سے جمی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے میری ننھی بچی کو گود میں لیا تو ان کے چہروں پر ایسی خوشی پھیل گئی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف میں اپنے دل کو پتھر بنا کر بیٹھتی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری روح مجھ سے جدا ہو رہی ہو۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ بدلے میں مجھے کچھ سونے کی زیورات اور اتنی رقم دی گئی جس سے میں اپنی باقی بچیوں کو بھوک سے بچا سکتی تھی۔ میرے ہاتھ میں سونا ضرور تھا مگر میرا دل خالی ہو چکا تھا۔ جب میں اس کوٹھی سے باہر نکلی تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ دنیا کی کوئی دولت ماں کی گود کا نامول بدل نہیں بن سکتی۔ اس دن کے بعد سال گزرتے چلے گئے۔ میری زندگی غربت اور محنت اور پچھتاوے کے درمیان چلتی رہی۔ میری بڑی بیٹیاں جوان ہو گئی مگر میرے دل میں ایک زخم ہمیشہ تازہ رہا۔ ہر سال اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کی سالگرہ پر میں خاموشی سے روتی اور سوچتی کہ وہ اب کیسی ہوگی، کیا اسے کبھی میری یاد آتی ہوگی، کیا وہ خوش ہوگی۔ پھر ایک دن یہ سوال میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے دور سے ہی صحیح میں ایک بار اپنی بیٹی کو ضرور دیکھوں گی۔ میں نے برقع اوڑھا، چہرہ مکمل طور پر چھپا لیا اور اس شہر کا رخ کیا جہاں وہ رہتے تھے۔ پورے سفر میں میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ جب میں اس کوٹھی کے دروازے پر پہنچی تو میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی۔ گھر پہلے سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ ہر طرف آسائش اور سکون نظر آ رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی کہ شاید میری بیٹی واقعی خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میری نظر ڈرائننگ روم میں بیٹھی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ میں اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ میرا دماغ جیسے کام کرنا بھول گیا کیونکہ وہ لڑکی بالکل میری جوانی کا عکس لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی جس نے میرا قدم وہی جما دیے۔ اور پھر میں نے اسے کسی سے یہ کہتے سنا، کاش مجھے ایک بار اپنی اصل ماں کے بارے میں سچ معلوم ہو جائے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری کمزوری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نومولود بچی کو دودھ پلانا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ننھی سی جان بھوک سے بے چین ہو کر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کی درد بھری سسکیاں میرے دل کو اندر تک زخمی کر رہی تھی۔ زینب خالہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً گھر سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی مشکل سے بچے کی دودھ کا انتظام کر کے واپس آئی۔ جیسے ہی انہوں نے بوتل سے دودھ پلایا، بچی کی رونے کی آواز آہستہ آہستہ تھم گئی اور وہ سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر رکھا ہوا ایک بوجھ چند لمحوں کے لیے ہٹا دیا ہو۔ خالہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ہمدردی بھی تھی اور فکر بھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے بولی، سائرہ، اب تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم اپنی زندگی کو اس طرح برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے حالات کتنے خراب ہیں۔ اگر اب بھی تم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تو نہ صرف تم خود ٹوٹ جاؤ گی بلکہ ان معصوم بچیوں کا مستقبل بھی اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ خالہ، یقین کریں، میں تو اس بچی کو بھی دنیا میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا
کہ اس کے بعد میری زندگی مزید مشکل ہو جائے گی، مگر میں کیا کرتی؟ میرا شوہر جب نشے میں ہوتا ہے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ میری فریاد، میری چیخیں، میری منتیں سب اس کے لیے بے معنی ہوتی ہیں۔ میں یہ کیسی قید میں بند ہوں جس کے دروازے مجھے کہیں نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ میری زندگی ایک لمبی سزا بن چکی ہے۔ میں نے اپنے نومولود بیٹی کی طرف دیکھا جو ابھی سکون سے سو رہی تھی۔ آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس معصوم کو دیکھتی ہوں تو خوشی کے بجائے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا مقدر بھی اپنے بہنوں جیسا نہ ہو۔ میں اسے کیا دوں گی؟ بھوک، محرومی اور ذلت۔ خالہ نے مجھے بہت سمجھایا، دلاسا دیا اور حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ پھر شام ڈھلنے سے پہلے وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد گھر پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو انسان کے دل میں اتر کر اسے آہستہ آہستہ توڑنے لگتی ہے۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں بیٹھی رہی۔ باہر سورج غروب ہو چکا تھا اور اندر اداسی کا راج تھا۔ میری نظریں بار بار اس بوسیدہ چارپائی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں خالی بوتلیں اور بکھرا ہوا سامان پڑا تھا۔ وہی چارپائی جس پر میرا شوہر دن رات نشے میں بے خبر پڑا رہتا تھا۔ اسے نہ گھر کی فکر تھی، نہ بچوں کی بھوک کا احساس، اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ اس کے اپنے گھر والے کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دل میں دبے ہوئے زخم ایک بار پھر ہرے ہونے لگے۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں ماضی کے ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جب میں نے محبت کو زندگی سب سے بڑی دولت سمجھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت ہر مشکل آسان کر دیتی ہے، مگر اب محسوس ہوتا تھا کہ غلط انسان سے کی گئی محبت انسان کو ایسے کھائی میں بھی ڈھکیل سکتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ کبھی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرا بھی ایک خوبصورت گھر ہوگا جہاں ہنسی گونجے گی، جہاں میرے بچے خوشیوں میں پلیں گے، مگر آج حقیقت یہ تھی کہ میں ایک ایسے شکستہ کمرے میں بیٹھی تھی جس کی دیواریں جگہ جگہ سے جڑ رہی تھی، چھت ٹپکتی تھی اور میری بچیوں کے پاس موسم بدلنے پر بہنے کے لیے پورے کپڑے تک نہیں تھے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید اللہ نے میرے لیے ابھی کوئی اور راستہ لکھ رکھا ہے، کیونکہ آزمائشیں جب حد سے بڑھنے لگتی ہیں تو اکثر تقدیر بھی ایک نیا موڑ لینے والی ہوتی ہے۔ میں کسی غریب یا بے سہارا خاندان میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک باعزت اور محبت کرنے والے گھرانے سے تھا۔ اگرچہ ہمارے پاس بے شمار دولت نہیں تھی، لیکن زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ میرے والد نے ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری خواہشات پوری کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں اور ایک کامیاب زندگی گزاروں۔ اس لیے انہوں نے ہر مشکل برداشت کر کے مجھے پڑھایا۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی اور مستقبل کے بارے میں بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کر کے اپنے والدین کا سہارا بنوں گی اور انہیں فخر محسوس کرواؤں گی، مگر انسان کی زندگی میں بعض اوقات یہ غلط موڑ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کم عمری، نا تجربہ کاری اور جذباتی پن نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ اسکول جاتے ہوئے ایک نوجوان اکثر راستے میں نظر آتا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے گفتگو کرتا، دلکش باتیں کرتا اور ایسے حسین خواب دکھاتا کہ میں حقیقت اور فریب میں فرق کرنا بھول گئی۔ اس کی ہر بات مجھے سچ لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا، میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا اور مجھے ملکہ بنا کر رکھے گا۔ میں اس کے چھوٹے وعدوں میں اس قدر کھو گئی کہ مجھے اپنے والدین کی قربانیاں، ان کی محبت اور ان کا اعتماد بھی یاد نہ رہا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوا تو میری دنیا ادھوری رہ جائے گی۔ آج سوچتی ہوں تو اپنی اس نادانی پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے ایک اجنبی شخص کے چند خوبصورت لفظوں پر اپنے پورے خاندان کی محبت قربان کر دی۔ جب میں گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ گئی تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شروع ہونے والا ہے، لیکن حقیقت نے چند ہی ہفتوں میں میرے سارے خواب توڑ دیے۔ شادی کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص محنت سے بھاگنے والا انسان تھا۔ اسے ذمہ داری اٹھانا نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی بری عادتیں ایک ایک کر کے میرے سامنے آتی گئی۔ پہلے اس نے کام چھوڑا، پھر بری صحبت اختیار کی اور آخر کار نشے کا ایسا عادی ہو گیا
کہ گھر کا سکون بھی اس کی لت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ گھر کا سامان آہستہ آہستہ فروخت ہونے لگا۔ کبھی پنکھا غائب ہوتا، کبھی برتن اور کبھی کوئی اور چیز۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہتی کیونکہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ دوسری طرف میرے والدین نے بھی مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ ان کا دل میری نافرمانی سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے ان کا اعتماد خاک میں ملا دیا تھا، اس لیے واپس جانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وقت نے مجھے اس معصوم طالبہ سے یہ کیسی عورت بنا دیا تھا جس کے چہرے پر ہر وقت سے پہلے تھکن اور محرومی کے آثار نمایاں تھے۔ کبھی میرے خوابوں میں رنگ ہوا کرتے تھے، مگر اب میری گود میں بھوک سے بھی لگتی بچیاں تھیں۔ وہی ہاتھ جو کبھی کتابیں اٹھاتے تھے آج فاقوں اور مجربیوں کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ میری دو بڑی بیٹیاں ہر شور اور ہر جھگڑے پر خوفزدہ ہو کر میرے ساتھ چمٹ جاتی تھی جیسے میں ہی ان کی پوری دنیا ہوں۔ مجھے وہ یہ دن یاد آتے جب میری سہیلیاں کہا کرتی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ وہ میری ہنسی، میری شوخی اور میرے خوابوں سے رشک کرتی تھی، مگر آج وہ مجھے دیکھ لیتی تو شاید پہچان بھی نہ پاتی۔ میری آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی، چہرے کی رونق مانند پڑ گئی تھی اور زندگی کی سختیوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں اکثر آئینے میں خود کو دیکھتی تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی روشن مستقبل کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ صاف ستھری یونیفارم کی جگہ اب بوسیدہ کپڑوں نے لے لی تھی اور امیدوں کی جگہ مایوسی نے۔ جس شخص کو میں اپنی خوشیوں کا محافظ سمجھتی تھی وہی میری محرومیوں کی سب سے بڑی وجہ بن گیا تھا۔ اس کے وعدے دھویں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے اور اس کی محبت صرف ایک دھوکہ ثابت ہوئی تھی۔ اس رات جب تیسری بیٹی کی پیدائش پر اس نے نفرت اور غصے کا اظہار کیا تو میرے دل میں بچی ہوئی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں دیر تک اپنی سوئی ہوئی بچیوں کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر میں نے برسوں پہلے اپنے والد کی نصیحت مان لی ہوتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ شاید میری بیٹیاں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی ہوتی، ان کے چہروں پر خوف کے بجائے مسکراہٹ ہوتی اور انہیں بھوک کی اذیت نہ جھیلنی پڑتی۔ ان خیالات نے میرے دل کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ میں اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی تھی، مگر اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میری نادانی کی سزا صرف مجھے نہیں بلکہ میری معصوم بیٹیوں کو بھی مل رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی تو خود برباد کی تھی، مگر ان بچوں کا کیا قصور تھا جنہیں میں یہ کیسے اندھیرے میں لے آئی تھی جس کا انتخاب انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کمرے میں پڑی خالی بوتلیں مجھے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ انسان کبھی کبھی چہرے دیکھ کر فیصلے کر لیتا ہے، کردار دیکھ کر نہیں۔ جس شخص کو میں نے اپنی نجات کا راستہ سمجھا تھا وہی میری آزمائش بن گیا تھا۔ میں خاموشی سے روتی رہی، یہاں تک کہ آنسو بھی خشک ہونے لگے۔ اب میرے پاس نہ شکایت کرنے والا کوئی تھا اور نہ سہارا دینے والا۔ البتہ اگلے چند دنوں میں محلے کے کچھ ہمدرد لوگوں نے میرا اور میری بیٹیوں کا سہارا بننے کی کوشش کی۔ کسی نے کھانے کا انتظام کر دیا، کسی نے دوائی لا دی اور کسی نے بچیوں کے لیے کپڑے بھیج دیے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ مدد ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مجھے جلد یا بدیر اپنی قسمت کے ساتھ ایک نئی جنگ لڑنی تھی، اور شاید آنے والا وقت میری زندگی میں ایسا فیصلہ لے کر آنے والا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ چند ہفتوں تک محلے والوں کی ہمدردی ہمارے گھر کا سہارا بنی رہی۔ شروع میں لوگ میری حالت دیکھ کر افسوس کرتے، کوئی سالن کا برتن بھیج دیتا، کوئی بچوں کے لیے پرانے کپڑے دے جاتا اور کوئی چند روپیے ہاتھ پر رکھ جاتا، مگر دنیا کا دستور یہی ہے کہ دوسروں کے دکھ زیادہ دیر تک کسی کو یاد نہیں رہتے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ سب اپنی مصروف زندگیوں میں واپس لوٹ گئے۔ ہمارے گھر کا دروازہ جہاں کبھی روز کوئی نہ کوئی دستک دیتا تھا اب اکثر خاموش رہنے لگا۔ صرف سکینہ خالہ تھی جو آج بھی ہمیں بھولی نہیں تھی۔ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھتی تھی، کبھی چھوٹی بچی کے لیے دودھ لے آتی، کبھی میری بڑی بیٹیوں کے لیے روٹی پکا دیتی اور کبھی صرف ہمارا حال پوچھنے آ جاتی۔ ان کی شفقت نے کئی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو انسانیت کے نام پر قائم رہتے ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی ہمیشہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ان کے اپنے گھر کے حالات بھی کوئی خاص اچھے نہیں تھے۔ یک شام موسم غیر معمولی طور پر اداس تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے
اور گھر کے اندر بھوک اور مایوسی کا راج تھا۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جس کی پیدائش کو ابھی چند ہی ہفتے ہوئے تھے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ بھوک سے بے حال تھی اور میری کمزور صحت کی وجہ سے میں اسے بھرپور غذا بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی ننھی ننھی سسکیاں میرے دل کو کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا اور میرا شوہر فرید لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ کئی گھنٹوں سے گھر سے غائب تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس نے پھر نشے میں سارا دن برباد کیا ہے۔ وہ بامشکل اپنے قدم سنبھال رہا تھا اور دیواروں کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور نشے کی تیز بو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں بچی کے رونے کی آواز پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر نرم پڑتا، اس کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما اور زور سے کھینچنے لگا۔ کیا اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا؟ ہر وقت کسی نہ کسی کا رونا لگا رہتا ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میری دونوں بڑی بیٹیاں خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئی۔ میں نے بچی کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے اسے دیکھتے ہی رہی۔ فرید نے نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ جہاں دیکھو وہاں مسئلے ہی مسئلے ہیں، نہ گھر میں سکون ہے نہ پیسے ہیں، اور اوپر سے یہ مسلسل رونا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اترتے جا رہے تھے، مگر اس رات کچھ مختلف تھا۔ شاید مسلسل ذلت، بھوک اور بے بسی نے میرے اندر موجود خوف کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن میرے دل میں پہلی بار ایک نئی سوچ جنم لے رہی تھی۔ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ان کے معصوم چہرے خوف اور محرومی سے بھرے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اسی طرح خاموش اختیار کیے رکھی تو میری بیٹیاں بھی اسی اندھیرے میں بڑی ہوگی جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ اسی لمحے میری نظر کمرے کے یہ کونے میں پڑنے والے پرانے صندوق پر گئی۔ وہ صندوق برسوں سے بند پڑا تھا۔ اچانک مجھے اپنے محروم والدہ کی ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی راستہ نہ سوچے تو اس صندوق کو کھول لینا۔ یہ یاد آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاید اس پرانے صندوق کے اندر سے پرانی یادیں نہیں تھی، شاید وہاں میری قسمت کا وہ راز بھی چھپا تھا جس سے میری اور میری بیٹیوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس رات جابر کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مسلسل نشے کی زیر اثر بے ربط باتیں کر رہا تھا اور اپنی ناکامیوں کا الزام مجھ پر ڈالے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی نومولود بچی پر پڑی، اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر میں پہلے ہی مصیبتیں کم نہیں تھی، اب ایک اور بوجھ آ گیا ہے۔ اس کے الفاظ ذہن میں بجے ہوئے تھے اور ہر جملہ میرے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ننھی بیٹی کو سینے سے لگا کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر بھوک سے تڑپتی ہوئی بچی کیسے چپ رہتی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ اچانک جاوید نے غصے میں سامنے رکھا دیہاتی گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے دیوار کی طرف پھینک دیا۔ گلاس میری بڑی بیٹی کے چہرے کے قریب سے گزرا اور زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا گیا۔ دونوں بچیاں خوف کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئی اور کمرے کے کونے میں جا کر دپک گئی۔ ان کی کانپتی ہوئی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر جابر کا رکا نہیں۔ وہ مسلسل تلخ الفاظ بولتا جا رہا تھا، کبھی قسمت کو کوستا، کبھی مجھے اور کبھی اپنی ہی اولاد کو۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے یہ کیسا بیٹا چاہیے تھا جو اس کا سہارا بنتا، مگر اس کے نصیب میں صرف بیٹیاں لکھی گئی ہیں۔ اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اتنے سخت تھے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ میں اپنی بچیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن کے معصوم چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ان کی معصومیت ہر لمحہ اس ماحول کی نظر ہو رہی ہے۔ غربت اپنی جگہ ایک آزمائش تھی، مگر ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جو اپنی ہی اولاد سے نفرت کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف بڑھا۔ اس کے چال سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میں نے فوراً بچی کو اپنے سینے سے اور مضبوطی سے لگا لیا۔
خوف میرے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ میرے چہرے پر پڑا اور میں لڑکھڑا کر ایک طرف گر گئی۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر اس نے ایسی بات کہی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بولا، مجھے اس بچی کی شکل دوبارہ اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ جہاں مرضی لے جاؤ، کسی کے حوالے کر دو، مگر اسے یہاں مت رکھنا۔ اس لمحے میرے دل میں پہلی بار اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا خوف پیدا ہوا۔ یہ خوف غربت کا نہیں تھا، بھوک کا نہیں تھا، بلکہ اس انسان کا تھا جو اس کا باپ کہلاتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ننھی بچی اس گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ جابر اپنی زہریلی باتیں کر کے اور مجھے ذہنی اذیت دے کر آخرکار بستر پر گر گیا اور چند ہی لمحوں میں گہری نیند سو گیا، مگر میری آنکھوں سے نیند ہمیشہ کی طرح دور تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی، کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھتی، کبھی ٹوٹی ہوئی چھت کو، اور کبھی آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، اگر ایک باپ اپنی اولاد کے وجود سے نفرت کرنے لگے تو ان معصوم بچوں کا مستقبل آخر کس کے سہارے محفوظ رہ سکتا ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے شکستہ شیشے سے اندر داخل ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ پوری رات گزر چکی ہے۔ میری آنکھیں سوج چکی تھی اور دل بوجھل تھا۔ معمول کے مطابق سکینہ خالہ ہمارے گھر آئی۔ جیسے ہی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، فوراً سمجھ گئی کہ رات پھر کوئی طوفان برپا ہوا ہے۔ میں مزید خود کو سنبھال نہ سکی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور آنسوؤں کے ساتھ لرزتی آواز میں کہا، خالہ، اب مجھ میں مزید برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو ایک دن یہ گھر میری بیٹیوں کی زندگی بھی نکل جائے گی۔ میری بات سن کر سکینہ خالہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹی، شاید وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی قسمت بدلنے کے لیے وہ قدم اٹھاؤ جس سے تم برسوں سے ڈرتی رہی ہو۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے ایسا مشورہ دینے والی تھی جو آنے والے دنوں میں میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے سکینہ خالہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خالہ، میں اب اپنی بچیوں کو اس عذاب میں مزید نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا باپ ان کے لیے سایہ نہیں بلکہ خوف بن چکا ہے۔ اگر میں خاموش بیٹھی رہی تو ایک دن یہ معصوم بچیاں بھی اسی اندھیرے میں گم ہو جائیں گی۔ مجھے کسی کے رحم و کرم پر نہیں جینا، بس مجھے کوئی کام دلا دے تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا رزق کما سکوں۔ سکینہ خالہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ وہ میری حالت بھی جانتی تھی اور میرے حالات بھی۔ ان کی اپنی بیٹی مختلف گھروں میں ملازمت کرتی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ شاید وہ میری مدد کر سکے۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، فکر نہ کرو بیٹی، میں پوری کوشش کروں گی۔ میرے لیے ان کے یہ چند الفاظ بھی کسی امید کی کرن سے کم نہیں تھے۔ اگلے ہی دن خالہ میرے گھر آئی اور خوشخبری سنائی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک بڑی حویلی میں کام کرنے والی عورت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے میری سفارش کر دی تھی اور مالکن نے مجھے آزمانے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ چند دن بعد میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ہر صبح میں اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر اسی عالیشان حویلی کا رخ کرتی۔ انہیں گھر میں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک نشے کی عادی اور غصے والے انسان کے ساتھ انہیں اکیلا چھوڑنا کسی خطرے سے کم نہیں۔ وہ حویلی میری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ وسیع لان، چمکتے فرش، قیمتی پردے اور آرام و آسائش سے بھرپور کمرے۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوتا کہ ایک ہی شہر میں دو الگ الگ دنیایں آباد ہیں۔ میں صبح سے شام تک مسلسل کام کرتی، کبھی فرش صاف کرتی، کبھی کپڑے استری کرتی، کبھی برتن دھوتی اور کبھی باغیچے کی صفائی میں ہاتھ بٹاتی۔ میری بیٹیاں یہ کونے میں خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ماں کتنی مشکل سے یہ موقع حاصل کر پائی ہے۔ اس محنت کا کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوا۔ میرے بچوں کے چہروں پر بھوک کی وہ مستقل اداسی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ حویلی کی مالکن سمینہ بیگم دل کی نرم خاتون تھی۔ وہ اکثر تازہ بچا ہوا کھانا، پھل اور دودھ میری بیٹیوں کے لیے رکھ دیتی۔ کئی بار وہ بچیوں کو دیکھ کر مسکراتی تھی اور ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتی۔ برسوں بعد مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زندگی مکمل طور پر بے رحم نہیں ہوتی،
मगर मेरी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थी। हर महीने जब मुझे तनख्वाह मिलती तो मैं खुशी खुशी घर लौटती। रात से भर यही सोचती कि इस बार बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगी, कुछ राशन ले आऊंगी और शायद थोड़े पैसे बचा भी सकूंगी। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर कायम न रहती। जैसे ही कामरान को मेरी तनख्वाह का इल्म होता, वो गुद की तरह मेरे गिर्द मंडलाने लगता। इसे न बच्चों की जरूरतों से गरज थी और न घर के खर्च से। इसकी नजरें सिर्फ इन चंद नोटों पर होती थी जो मैं दिन भर की मेहनत के बाद हासिल करती थी। एक शाम मैं अभी घर के अंदर दाखिल ही हुई थी कि वो दरवाजे के करीब मेरा इंतजार करता मिला। इसकी आंखों में वही लालच था जो मैं बरसों से देखती आ रही थी। इसने बगैर कुछ कहे मेरे दुपट्टे के पल्लों की तरफ हाथ बढ़ाया जहां मैं अपनी तनख्वाह बांध कर लाई थी। मैंने पैसे बचाने की कोशिश की मगर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। इसने जबरदस्ती रकम छीन ली और मेरी मिन्नत समाजत को नजरअंदाज करते हुए घर से निकल गया। मैं दरवाजे पर खड़ी इसे जाता हुआ देखती रही। मेरे हाथ खाली थे मगर दिल इससे भी ज्यादा खाली हो चुका था। इसी रात मैंने पहली बार एक फैसला किया। मैंने तय कर लिया कि आइंदा अपनी सारी कमाई इसके हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं खुफिया तौर पर कुछ रकम बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। मुझे मालूम नहीं था कि यही छुपा हुआ फैसला आने वाले बरसों में मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। और एक दिन इन्हीं जमा किए गए पैसों की वजह से मेरी मुलाकात एक ऐसे रात से होने वाली थी जो बरसों पहले मुझसे जुदा होने वाली एक बच्ची से जाकर जुड़ता था। मेरी जिंदगी एक ऐसे दायरे में कैद हो चुकी थी जहां हर महीने एक ही कहानी दोहराई जाती थी। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करती, हाथों में छाले पड़ जाते, जिस्म थकन से टूट जाता, मगर जैसे ही तनख्वाह मिलती वो चंद नोट भी राशिद के नशे की भींग चढ़ जाते। वो घर आते ही मेरी कमाई पर कब्जा कर लेता और चंद घंटों बाद शराब में डूबा वापस लौटता। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें और मेरी बच्चियों की जरूरतें सब इसकी बुरी आदतों के आगे बेबस हो जाती थी। इन तमाम हालात का सबसे ज्यादा असर मेरी सबसे छोटी बेटी पर पड़ा रहा था। वो पैदाइश ही से कमजोर थी मगर गुर्बत और मुनासिब खुराक की कमी ने इसके हालात मजीद खराब कर दी थी। इसका नन्हा सा जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। इसके चेहरे की शगुफ्तगी खत्म हो चुकी थी और आंखों के गिर्द गहरे साये नुमायां होने लगे थे। कई मर्तबा इसे देखकर मेरे दिल में खौफ जाग उठता कि कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। मैं इसे रोज अपने साथ काम पर ले जाती थी, हवेली के एक कोने में इसे लिटा देती और खुद घर के कामों में मसरूफ हो जाती। मगर एक माँ के लिए ये सबसे मुश्किल काम था कि वो अपनी बीमार बच्ची को रोता छोड़कर दूसरों के घर साफ कर दे। जब भी इसकी कमजोर सी सुसुकी मेरे कानों में पड़ती, मेरा दिल बेख्तियार इसकी तरफ खींचा जाता। एक दिन हवेली के मालिक सलीम साहब ने मुझे गौर से देखा। वो संजीदा और समझदार इंसान थे। काफी अरसे से मेरी मेहनत और मेरी हालत का मुशाहिदा कर रहे थे। इस दिन उन्होंने मुझे अलग बुलाया। इनके लहजे में हमदर्दी थी, तरस नहीं। वो आहिस्ता से बोले, मैं काफी अरसे से तुम्हारी जद्दोजहद देख रहा हूँ। तुम एक बहादुर औरत हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अकेले इतना बड़ा बोझ ज्यादा अरसा नहीं उठा सकोगी। मैं खामोश खड़ी सुनती रही। उन्होंने मेरी सबसे छोटी बेटी की तरफ देखा जो कमजोरी की वजह से सोई हुई थी। ये बच्ची बहुत नाजुक है, इसे खास देखभाल, अच्छी ग़िज़ा और इलाज की जरूरत है। अगर हालत यही रहे तो इसकी सेहत मजीद खराब हो सकती है। इनके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अनजाना खौफ जाग उठा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। अगर तुम चाहो तो इस बच्ची के लिए एक बेहतर जिंदगी का इंतजाम हो सकता है। मैं फौरन चौंक गई। बेख्तियार मैंने अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया, जैसे कोई इसे मुझसे छीनने आ रहा हो। मेरी आवाज लरज रही थी। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरी बेटी है, मेरी जान है। मैं इसे किसी और के हवाले कैसे कर सकती हूँ? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी औलाद से जुदाई नहीं। सलीम साहब खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। उन्होंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। फिर निहायत संजीदगी से बोले, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ। फैसला मुकम्मल तौर पर तुम्हारा होगा। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए बात जारी रखी। मेरा ये करीबी दोस्त है,
وہ اور اس کی بیوی نہایت شریف، تعلیم یافتہ اور خوشحال لوگ ہیں۔ ان کے پاس دولت، عزت اور آسائش سب کچھ ہے، مگر برسوں کی دعاؤں کے باوجود اولاد نہیں۔ وہ ایک بچے کی محبت کے لیے ترس رہی ہیں۔ میں خاموش کھڑی رہی، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ بولے، اگر کبھی تم یہ محسوس کرو کہ اس بچی کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں محفوظ نہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ ایسا گھر بھی موجود ہے جہاں اسے بہترین زندگی مل سکتی ہے، اچھی تعلیم، اچھا علاج، عزت اور وہ تمام موقع جن کے لیے شاید تمہیں برسوں جدوجہد کرنی پڑے۔ ان کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی بچی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ میرا دل اس خیال کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، مگر دماغ مجھے روزانہ کی بھوک، بیماری اور بے بسی کی یاد دلا رہا تھا۔ اس شام جب میں گھر واپس لوٹی تو پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ ایک طرف ماں کا دل تھا جو اپنی اولاد سے بچھڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف وہ خوف تھا کہ کہیں میری ضد ہی میری معصوم بچی کی زندگی نہ چھین لے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے چند دن میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان ثابت ہونے والے ہیں، اور مجھے یہ ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جس کا بوجھ برسوں تک میرے دل پر رہے گا۔ سلیم صاحب کی باتیں میرے دل و دماغ میں گونجتی رہی۔ میں جتنا انہیں بھلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ الفاظ میرے اندر اترتے چلے جاتے۔ انہوں نے جو 2 تولہ سونے کا ذکر کیا تھا، وہ اب مجھے کسی سودے کی رقم نہیں لگ رہا تھا۔ میری نظروں میں وہ میری 2 بڑی بیٹیوں کی بھوک، ان کی تعلیم، ان کے لباس اور شاید ایک محفوظ مستقبل کی امید بن چکا تھا۔ مگر پھر میری نگاہ اپنی ننھی بیٹی پر پڑتی تو میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا ایک ماں اپنی اولاد سے جدا ہو کر زندہ رہ سکتی ہے؟ اس ننھی جان نے اگرچہ میری زندگی میں غربت کے دن دیکھے تھے، مگر اس کی ایک مسکراہٹ میری ساری تھکن بلا دیتی تھی۔ جب وہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑتی تو مجھے لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں اسے کسی اور کی گود میں دینے کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن حقیقت جذبات سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر حالات یہی رہے تو شاید یہ معصوم بچی بیماری، کمزوری یا محرومی کی بھینٹ چڑھ جائے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اس کے اپنے باپ کی نفرت اس کی زندگی کو مسلسل زخم دیتے رہے گی۔ اسی کشمکش میں میں نے فوری جواب دینے کے بجائے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اس دن میں نے پورا وقت کام تو کیا، مگر میرا ذہن کہیں اور بھٹکتا رہا۔ ہاتھ برتن دھو رہے تھے، مگر دماغ میں سوالوں کا شور برپا تھا۔ شام ڈھلے جب میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر گھر واپس لوٹی تو دروازے پر یہ غیر متوقع منظر میرا انتظار کر رہا تھا۔ نعمان گھر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اسے اس حالت میں دیکھنا عجیب تھا، کیونکہ وہ پہلی بار مکمل ہوش میں دکھائی دے رہا تھا۔ نہ لڑکھڑاتے قدم، نہ سرخ آنکھیں، اور نہ ہی نشے کی وہ مخصوص بو۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تیزی سے میری طرف بڑھا۔ شازیہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آج کون سا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ میرے لہجے میں تلخی تھی جس کی وجہ برسوں کی تکلیف تھی۔ تمہارے ساتھ تو ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت جڑی ہوتی ہے، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی قرض، کبھی نشہ، اور کبھی گھر کا سامان غائب۔ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے آثار ابھرے۔ اس کے جبڑے کی ہڈیاں تن گئی، اور میں نے لاشعوری طور پر اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب کر لیا۔ مجھے لگا کہ اگلے ہی لمحے وہ ہمیشہ کی طرح چیخنا شروع کر دے گا، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو روک لیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ یہ منظر میرے لیے اتنا غیر معمولی تھا کہ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ آہستہ آواز میں بولا، آج میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر دبے لہجے میں کہا، میں نے کچھ لوگوں سے قرض لیا تھا، بہت زیادہ قرض۔ میرا دل دھڑک اٹھا، اور اب وہ لوگ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر میں نے چند دنوں میں رقم ادا نہ کی تو وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے یہ قو طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی اس نئی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس نے اگلا جملہ کہا، میں نے سنا ہے تمہیں ایک بہت امیر خاندان کی طرف سے کوئی پیشکش ہوئی ہے۔
یہ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کی نظریں میری ننھی بیٹی پر جم چکی تھی اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ اس معصوم بچی کو اپنی اولاد نہیں بلکہ ایک موقع سمجھنے لگا تھا۔ یہ کیسا موقع جس کے ذریعے وہ اپنی مشکلات سے نکل سکتا تھا۔ اس لمحے میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ آنے والے دن صرف غربت کا امتحان نہیں ہوں گے بلکہ ایک ماں کی ممتا اور ایک باپ کی خود غرضی کے درمیان سے سب سے بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور میرے ارد گرد کی ہر آواز کہیں دور چلی گئی ہو۔ میری سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ جس شخص کے لیے میں نے کبھی اپنے والدین کی محبت، ان کا اعتماد اور اپنا محفوظ مستقبل قربان کر دیا تھا، وہ آج اپنی غلطیوں کی قیمت چکانے کے لیے اپنی ہی بیوی اور بچوں کو ڈھال بنانا چاہتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں سے جس سچائی سے میں نظریں چرا رہی تھی وہ آج پوری شدت کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ نعمان میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس لمحے وہ مجھے شوہر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص دکھائی دے رہا تھا جو اپنی خواہشات، اپنی لتوں اور اپنی کمزوریوں کا غلام بن چکا تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھانے کے بجائے دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب کیا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں برسوں کی دبی ہوئی تکلیف شامل تھی۔ تم چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں جنہوں نے مجھ پر احسان کیا، صرف اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی برباد کرنے کے بعد اب قرضوں کا پہاڑ اپنے سر پر کھڑا کر لیا ہے؟ وہ خاموش کھڑا سنتا رہا۔ میں نے بات جاری رکھی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بھوک برداشت کی ہے، اپنی بے عزتی برداشت کی ہے، تمہارا ظلم برداشت کیا ہے، مگر میں اپنی خودداری کا سودا نہیں کروں گی۔ جو غلطیاں تم نے کی ہیں ان کا حساب بھی تمہیں ہی دینا ہوگا۔ میری باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف آہستہ آہستہ غصے میں بدلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی صفائی لوٹ آئی جسے میں برسوں سے جانتی تھی۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، اتنی شدت سے کہ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں بے اختیار کرا اٹھی۔ وہ دان پیستے ہوئے بولا، اپنی زبان قابو میں رکھو شازیہ، شاید تم بھول رہی ہو کہ میں اب بھی اس گھر کا مرد ہوں۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اگر میں نے وہ قرض ادا نہ کیا تو جن لوگوں سے میں الجھا ہوں وہ صرف مجھے نہیں ڈھونڈیں گے، وہ اس گھر تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار خوف واضح تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو کسی کی عزت، کسی کا سکون اور کسی کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں ایک انجانا خدشہ جاگا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ صرف قرض کا نہیں تھا، شاید وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا، مگر اس کے باوجود میرے اندر کا غصہ کم نہیں ہوا۔ میں نے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنی زندگی خود تباہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیں بھی اپنے ساتھ تباہ کر دو۔ میرے الفاظ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یہ منظر میرے لیے نیا باب تھا۔ میں نے اسے پہلی بار واقعی خوفزدہ دیکھا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم نہیں جانتے شازیہ، اس بار معاملہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹیاں سہم کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا، میں نے صرف قرض نہیں لیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے یہ کیسا وعدہ بھی کیا تھا جسے اب پورا کرنا میرے بس میں نہیں رہا۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف بتا رہا تھا کہ وہ وعدہ صرف پیسوں سے متعلق نہیں تھا، اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ہماری زندگیوں پر منڈلانے والا خطرہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ جتنا میں اب تک سمجھ رہی تھی، اس لمحے باہر دروازے پر کسی نے اتنی زور سے دستک دی کہ پورا گھر لرز اٹھا۔ نعمان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی دہشت نے مجھے بتا دیا کہ شاید وہ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ سلمان کے جاتے ہی میں فرش پر بیٹھ گئی اور یوں محسوس ہونے لگا
जैसे मेरे जिस्म से सारी ताकत निकल गई हो। मेरे सामने मेरी तीनों बेटियां सहम कर बैठे थे। इनके खौफजदा आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी और मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैंने कांपते हाथों से इन्हें अपने करीब खींच लिया और सीने से लगा लिया। इस लम्हे मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी बच्चियों की फिक्र खाई जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बाप अपनी ही औलाद के बारे में इतनी खौफनाक बात जबान पर ला सकता है। हमजा की धमकी मेरे कानों में मुसलसल गूंज रही थी। वो साफ साफ कहकर गया था कि अगर खर्च अदा न हुआ तो वो अपनी किसी एक बेटी को इन लोगों के हवाले कर देगा। मैं जानती थी कि वो नशे और लालच में किसी भी हद तक जा सकता है। इसने पहले भी घर का सामान बेचा था, मेरी मेहनत की कमाई लौटाई थी और हमारी जिंदगी उजाड़ी थी। इसलिए अब मुझे इसकी किसी बात पर शक नहीं रहा था। पहली बार मुझे अपनी तीनों बच्चियों की जान और इज्जत एक साथ खतरे में महसूस होने लगी। मैं सारी रात जागती रही। कभी अपनी बड़ी बेटी के मासूम चेहरे को देखती जो वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी, कभी दूसरी बेटी को जो हर वक्त खौफजदा रहती थी, और कभी अपनी नन्ही बच्ची को जो मेरी गोद में बेखबर सो रही थी। इसकी सांसें बहुत हल्की थी और कमजोरी इसके नन्हे वजूद से साफ झलकती थी। इसे देखकर मेरा दिल मजीद डूब जाता था। मुझे एहसास था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद वो ज्यादा अरसा इस महरूमी और बीमारी का मुकाबला ना कर सके। इसी दौरान मुझे सलीम साहब की बातें याद आने लगी। वो खुशहाल और तालीम याफ्ता जोड़ा जो बरसों से औलाद की ख्वाहिश में जिंदगी गुजार रहा था। इनका साफ सुथरा घर, इनकी इज्जत, इनकी खुशहाल जिंदगी और फिर मेरी बच्ची का कमजोर वजूद। मैंने पहली बार इस पेशकश को एक माँ की जुदाई के बजाय एक बच्ची की जिंदगी के जाविये से सोचना शुरू किया। अगर मेरी बेटी वहां जाती तो इसे 2 वक्त की रोटी, अच्छा इलाज और अच्छी तालीम और महफूज जिंदगी मिल सकती थी। यह ख्याल आते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं लगा जैसे किस्मत मुझे ये कैसी दीवार के सामने ला खड़ा कर रही है जहां दोनों तरफ दर्द ही दर्द था। एक तरफ अपनी बच्ची से जुदाई का अजाब था और दूसरी तरफ इसकी तबाह होने का खौफ। मैं जितनी बार इसे अपने सीने से लगाती इतनी ही बार मेरा दिल इस फैसले से इनकार कर देता, मगर फिर हमजा की धमकी याद आ जाती और मैं कांप उठती। फजर के करीब जब पूरा घर खामोश था और बाहर अजान की आवाज गूंज रही थी, मैंने अपनी नन्ही बेटी के माथे पर बोसा दिया। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी में कुछ फैसले इंसान अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए करता है। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने जल्द कोई फैसला ना किया तो हमजा अपनी हवस और खर्जों की खातिर मेरी किसी भी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इस रात पहली बार मेरे दिल में यह ख्याल मजबूत हुआ कि शायद अपनी सबसे छोटी बेटी को एक महफूज और अच्छे घर के हवाले करना इससे महरूम होना नहीं बल्कि इसे एक बेहतर जिंदगी देना है। मगर यह सोच भी मेरे दिल के जख्मों को कम नहीं कर रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने यह कदम उठाया तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाएगा और शायद मैं इस दर्द को कभी भुला ना सकूं। इस लम्हे मेरे अंदर एक ऐसी जंग जारी थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। एक तरफ मेरी ममता थी जो अपनी बच्ची को सीने से लगाए रखना चाहती थी और दूसरी तरफ मेरी बाकी 2 बेटियों की सलामती, इनका मुस्तकबिल और इनकी इज्जत थी। पूरी रात रोते सोचते और खुद से लड़ते हुए आखिरकार मैंने वो फैसला कर लिया जिसने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। मैंने अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात और अपने माँ होने के हक को कुर्बान करके अपनी बाकी बच्चियों को बचाने का इरादा कर लिया। अगली सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए निकली तो मेरे कदम बेहद भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ मेरे दिल का एक टुकड़ा मुझसे जुदा हो रहा हो। मेरी गोद में बैठी नन्ही सी बच्ची कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती तो मेरी आंखें भर आती। इसे क्या मालूम था कि इसकी जिंदगी का रास्ता आज हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैं मुसलसल इसे अपने सीने से लगाए हुए थी जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हूँ। हवेली पहुंचते ही मैं सीधी वसीम के साहब के दफ्तर नुमा कमरे में चली गई। मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से सुर्ख और सूजी हुई थी। कई बार जबान साथ छोड़ गई, मगर आखिरकार मैंने खुद को संभाला और धीमी मगर कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैंने फैसला कर लिया है। अगर वाकई वो लोग मेरी बेटी को अपनी औलाद बनाकर रखेंगे
अगर वो इसे इज्जत, मोहब्बत और महफूज जिंदगी देंगे तो मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वसीम साहब चंद लम्हों तक खामोश रहे। इसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि अफसोस के आसार थे। शायद वो समझ रहे थे कि ये एक माँ की सजियत से गुजर रही है। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और कुछ देर बाद गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। मैं अपनी बच्ची को गोद में लिए गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। शहर की सड़कें, इमारतें, बाजार सब धुंधले होते जा रहे थे क्योंकि मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार अपनी बच्ची के माथे को चूमती, इसके नरम हाथों को अपने चेहरे से लगाती और दिल ही दिल में इसके लिए दुआएं मांगती जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक निहायत खूबसूरत और शानदार खोटी के सामने जाकर रुक गई। बुलंद गेट, सरसब्ज लॉन, नफीस सजावट और हर तरफ सुकून का माहौल था। वो जगह जगह मेरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां गुर्बत का नामो निशान नहीं था। वसीम साहब ने मेरी तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, हिम्मत रखो, तुम्हारी बेटी यहाँ महफूज रहेगी। ये सुनकर मेरा दिल मजीद भर आया। चंद लम्हों बाद उन्होंने बच्ची को मांगा। मेरे हाथ लरजने लगे। मैंने इसे एक बार फिर अपने सीने से लगाया, इसके बालों को चूमा, इसके नन्हे हाथ अपनी आंखों से लगाए और इसकी खुशबू को अपने वजूद में बसाने की कोशिश की। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी सांसें मुझसे जुदा की जा रही हो। आखिरकार मैंने कांपते हाथों से अपनी बेटी इनके हवाले कर दी। जैसे वो मेरी गोद से अलग हुई, मेरे दिल में ऐसा दर्द उठा कि मैं चीख मार कर रोना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक कर रह गई। मैं गाड़ी में बैठी रही और मेरी नजरें दरवाजे पर जमी रही, जहां से मेरी बेटी अंदर ले जाई जा चुकी थी। कुछ देर बाद वसीम साहब वापस आए। इनके हाथ में मखमल का एक छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने वो डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने लरसते हाथों से इसे खोला। अंदर 2 तोला सोने की खूबसूरत जेवरात रखे थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, मगर इस वक्त वो सोना मुझे सोना नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी गोद की खाली जगह इन जेवरात से कहीं ज्यादा भारी है। वसीम साहब ने नरम लहजे में कहा, शाजिया, तुम्हारी बेटी अब ये कैसे घर में रहेगी जहां इसे हर खुशी मिलेगी। वो अच्छी तालीम हासिल करेगी, बेहतरीन जिंदगी गुजारेगी और कभी महरूमी नहीं देखेगी। मैंने इनकी बात सुनी, मगर मेरी नजरें इस दरवाजे पर जमी हुई थी जहां मेरी बेटी आखिरी बार नजर आई थी। मेरे दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर मैंने अपनी बच्ची को खुद से दूर किया है तो इसे कभी ये एहसास ना होने देना कि इसकी माँ ने इसे मोहब्बत की कमी की वजह से छोड़ा था। इसे हमेशा ये मालूम हो कि वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी और है और हमेशा रहेगी। इसी लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि बाज़ औक़ात माँ अपनी औलाद को खो नहीं देती, बल्कि इसकी खुशी के लिए खुद को खो देती है। वसीम साहब ने मखमल का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए निहायत संजीदगी से कहा, एक बात हमेशा याद रखना शाजिया, ये सोना तुम्हारी बेटी की कीमत नहीं है और ना ही कोई माँ अपने औलाद की कीमत लगा सकती है। इसे अपनी बच्ची की कुर्बानी का सिला समझकर संभाल कर रखना, और सबसे अहम बात, इसे अपने शौहर के हवाले हरगिज मत करना। अगर इसके हाथ ये सोना लग गया तो वो इसे भी अपनी बुरी आदतों की नजर कर देगा। बेहतर यही है कि तुम इस रकम को अपनी बाकी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो। इनकी बात सुनते ही मेरी ज़ब्त का बंधन टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बसों से जो दर्द, खौफ और बेबसी मेरे अंदर जमा होती रही थी, वो सब आंसुओं की सूरत बाहर आने लगी। मैंने हिचकियों के दरमियान इन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने बताया कि किस तरह नौमान ने कर्जों और जुए में डूबकर अपनी अकल खो दी है। किसी तरह वो अपनी ही बेटियों को बोझ समझता है और किसी तरह इसने मुझे धमकी दी है कि अगर कर्ज अदा न हुआ तो वो अपनी किसी एक बेटी को इन लोगों के हवाले कर देगा जो इसके पीछे पड़े हुए हैं। मेरी बातें सुनकर वसीम साहब के चेहरे के तासरात बदल गए। इनकी आंखों में अफसोस भी था और गुस्सा भी। वो कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे हालात की संगीनी को समझ रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मामला वाकई इतना खतरनाक है तो तुम्हें अब इस घर वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जान वहां महफूज नहीं। यह एक ऐसी जगह जहां हर रोज खौफ, तशद्दुद और जिल्लत हो, इसे घर नहीं कहा जा सकता। इनके अल्फाज सुनकर मेरी आंखें दोबारा भर आई। मैंने बेबसी से कहा, साहब, मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई नहीं। मैंने बरसों पहले अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था।
अब ना वहां वापसी की हिम्मत है और ना कोई रिश्तेदार है जो मुझे पनाह दे सके। वसीम साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि हर बंद दरवाजे के बाद अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है। फिर वो मुझे वापस हवेली ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बुजुर्ग खातून को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद जुबैदा बीबी कमरे में दाखिल हुई। वो उम्र रसीदा, बावकार और निहायत नरम दिल खातून थी। बरसों से इस हवेली का हिस्सा थी और घर के तमाम अफराद इनके बेहद एहतराम करते थे। वसीम साहब ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, जुबैदा बीबी, ये शाजिया है। जिंदगी ने इनके साथ बहुत जुल्म किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मदद करें। आप चंद दिन बाद अपने गांव जा रहे हैं तो इसे और इसके दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाएं। फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा, इसके पास जो सोना है इसे बेचकर कुछ सरमाया बनाया जा सकता है। इस रकम से गांव में कोई छोटी सी दुकान, सिलाई सेंटर या कोई और काम शुरू हो सकता है। कम से कम ये अपनी बच्चियों के साथ इज्जत और सुकून की जिंदगी तो गुजार सकेगी। मैं हैरत और बेयकीनी के आलम में इनकी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद किसी ने मेरे लिए रोशनी का दरवाजा खोला हो। अभी कुछ देर पहले तक मैं खुद को दुनिया की सबसे बेआसरा औरत समझ रही थी और अब पहली बार मुस्तकबिल इतना तारीक नहीं लग रहा था। जुबैदा बीबी मेरे करीब आई और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा। इनकी शफकत भरी आवाज आज भी मेरे दिल में गूंजती थी। बेटी, परेशान मत हो। अल्लाह जब आजमाइश देता है तो रास्ता भी निकालता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरे बस में हुआ तुम्हें अपनी बेटियों की तरह संभालूंगी। इनके अल्फाज सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। बरसों बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी बच्चियों की किस्मत अभी पूरी तरह नहीं टूटी। इसी शाम जुबैदा बीबी ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। इनके कमरे में संदूक खुल गए, कपड़े समेटे जाने लगे और सफर का सामान तरतीब दिया जाने लगा। मैं ये कोने में बैठी ये सब देख रही थी। मेरे दिल में दुख भी था क्योंकि मेरी सबसे छोटी बेटी अब मुझसे दूर जा चुकी थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जन्म ले रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला सफर सिर्फ शहर की तब्दीली नहीं होगा, बल्कि मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला ये कैसा मोड़ साबित होगा, जहां बरसों बाद किस्मत मुझे ये कैसे राज के सामने ला खड़ा करेगी, जिसका ताल्लुक किसी बच्ची से था, जिसे मैं आज आंसुओं के साथ अपने दिल से जुदा कर आई थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने अपनी दोनों बेटियों का हाथ थामा और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसने मुझे खुशियों से ज्यादा जख्म दिए थे। मैं बस की खिड़की के साथ बैठी खामोशी से बाहर गुजरते हुए रास्तों को देख रही थी। सड़कें भीजे रह रही थी, इमारतें धुंधली होती जा